अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज कॉलेज में तकरीब बड़ी शानदार थी। नौजवान लड़कियाँ खूबसूरत कपड़े पहने खूब धूम मचाए हुए थीं। मैं अभी अभी परफॉर्म करके आई थी। तभी बस अरीबा मेरे पास चली आई। हलीमा मेरे साथ चलो, मुझे कपड़े बदलने हैं। अभी उसकी परफॉर्मेंस की बारी थी, इसीलिए वो बेहद जल्दी में थी। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ खींचती हुई मुझे अपने साथ ले गई। वो वॉशरूम की तरफ मुझे ले आई थी, जिस जगह के बारे में मशहूर था कि ये जगह असेब ज़दा है। ना जाने क्यों मुझे यहाँ आते ही अजीब सी किस्म की बू का एहसास हुआ। अरीबा तो अंदर कपड़े बदलने चली गई, जबकि मैं बाहर खड़ी थी। मेरी नज़र दूर एक तरफ पड़ी। उसके पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई छुप कर खड़ा है, मगर मैंने देखा तो वो लंबा चौड़ा मर्दाना मौजूद था। मैं हैरान हुई, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती थीं। मैं चंद कदम आगे खड़ी थी मैं चंद कदम आगे बढ़ी थी जब अचानक किसी ने उस पेड़ के पीछे से झांक कर देखा और मेरे मुंह से खौफनाक चीख निकली, क्योंकि वो शक्ल बड़ी अजीब और भयानक थी। अपने होशो हवास खोकर मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता न चला, मगर जब आंख खुली तो कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द जमा थीं। एक हजूम था जो सबके चेहरों पर फैली परेशानी और हैरत बता रहा था कि मैं कितने घंटे से बेहोश पड़ी हूँ। कॉलेज की मैडम भी परेशान थी कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। कुछ देर बाद उन्होंने अम्मी को इत्तला दी। अम्मी मुझे लेने कॉलेज आ गई, मगर उसके बाद से जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आईं, उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी का पासा ही पलट कर रख दिया। मैं हैरान थी कि आखिर मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हुआ। मेरा नाम हलीमा है और एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा जान हयात नहीं थे, क्योंकि वो एक सरकारी नौकर थे। फिर अचानक उनका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, मगर उनकी आने वाली पेंशन से मेरा, अम्मी और दादी का गुजारा हो रहा था। हमारे घर में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, दादी और अपनी माँ की बहुत लाडली थी। क्योंकि मैं इकलौती थी, वैसे तो हमारा घर अब्बू की पेंशन से चल रहा था, मगर हमारे घर की जो मशहूर बात थी वो थी दादी जान का बनाया हुआ ख़ास अतर, जो मेरी दादी ख़ास गुलाब और चंबेली की कलियों से तैयार करती। दरअसल मेरे दादा इस काम के माहिर कारीगर थे। वो अतर की शीशियाँ बेचा करते थे। अक्सर दादी उनकी मदद करवाने के ख़्याल से उनके साथ काम करवा दिया करती। यही वजह थी कि दादी ने भी दादा से फूलों का अर्क निकालना सीख लिया था। फिर दादा का इंतकाल हो गया तो उनकी दुकान बंद हो गई, मगर अब्बा को ये काम पसंद नहीं था, सो उन्होंने दिन रात तालीम हासिल करके सरकारी नौकरी हासिल की। मगर भला दादी अपने शौहर का पेशा कैसे फरामोश कर सकती थी। फिर जब पहली बार दादा के इंतकाल के बाद उनकी याद में उन्होंने खुद अपने हाथों से अतर तैयार किया, जिसकी खुशबू नहायत दिलफरेब थी। एक दिन वो उसे इस्तेमाल करने के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए बैठी थी, जब अब्बू के दोस्त चले आए। उनकी दोस्त खुशबू महसूस करके बड़े हैरान थे। कहने लगे, मुझे ये खुशबू चाहिए। अब्बा ने मुस्कुराकर कहा, ये तो अतर है जो मेरी माँ ने अपने हाथ से बनाया है। ये सुनकर वो हैरान रह गए और बोले, मुझे भी यही वाला अतर चाहिए। फिर मेरी दादी ने यह खुशबू ख़ास उन्हों के लिए तैयार की, जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने दादी को अच्छा खासा मुआवजा दिया। फिर लोगों ने दादी जान को मशवरा दिया कि वो अपने इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनके हाथ में ये हुनर है। यूँ मेरी दादी चंबेली और गुलाब की कलियों के अतर तैयार करने लगी। फिर अब्बा की शादी हो गई। वक्त आगे बढ़ा। अब्बू की शादी करने के बाद अम्मी ने भी दादी की मदद करनी शुरू कर दी। यही वजह थी कि दादी के हाथ के तैयार किए गए अतर बड़ी तादाद में बिकने लगे। अब मेरी पैदाइश हो गई थी, मगर मैं हैरान होती जब दादी ने मुझे सख्ती से मना किया कि लड़की, तुम ये अतर कभी इस्तेमाल नहीं करोगी। मुझे गुस्सा आता। एक दिन मैंने उनसे नाराज़गी का इजहार किया तो वो कहने लगी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद तुम खुशबू इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर एक दिन मैं चौंक गई जब मैंने दादी और अम्मा की गुफ्तगू सुनी। दादी ने अम्मी से कहा कि मेहरबानो, जब नहीं गुलाब के फूल लेने के लिए उस बाग में गई थी तो मुझे बड़ा खौफ महसूस हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे मैंने मगरिब के वक़्त उन पौधों के पास जाकर कोई गलती कर दी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। जब से वहाँ से आई हूँ मेरे सर में दर्द है। लगता है कोई गैर मावराई शय फूलों के साथ साथ इस घर में कदम रख चुकी है। ये सुनकर अम्मी के चेहरे पर खौफ फैल गया, जबकि मुझे तो उनकी बातें समझ में ना आई। मगर अब मैं बड़ी हो गई थी। मैट्रिक के बाद मैंने आगे कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था, सो दादी से छुप छुपा कर खुशबू को इस्तेमाल करने लगी।
جو گلاب کے پھولوں کی تھی۔ اس دن کالج میں بڑا فنکشن تھا جب میرے ساتھ ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہوا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی مگر امی اور دادی میرے لیے پریشان تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم تینوں عورتوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ امی اور دادی کا میں ہی واحد سہارا تھی۔ میں ان کے جینے کی وجہ تھی۔ مجھے ذرا سی بھی خروچ آ جاتی تو وہ دونوں فکر مند ہو جاتی۔ امی بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، مگر میں خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہتی۔ میں عجیب سا بوجھل پن اپنے دماغ پر محسوس کرتی۔ اگلے دن میں کالج بھی نہ جا سکی۔ دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا کہ آخر اس دن جو پیڑ کے پیچھے خوفناک چہرہ نظر آیا تھا وہ کس کا تھا۔ کئی دن تک یہ بات میرے ذہن میں گھومتی رہی مگر میں نے پریشانی میں کسی کو یہ بات نہ بتائی کہ آخر میں اس دن کالج میں کیوں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اگلے دن کالج جانا شروع کر دیا مگر میں باتھ روم کی طرف جانے سے گھبراتی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں پھر سے میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے۔ مگر اس رات جب میں سو رہی تھی مجھے اپنے کمرے میں بہت تیز خوشبو محسوس ہونے لگی۔ خوشبو نہایت دل فریب تھی، وہی خوشبو جو میں لگایا کرتی تھی، مگر میں حیران تھی کہ اس وقت یہ خوشبو کون استعمال کر رہا ہے۔ اچانک رات کے 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں چھایا اندھیرا اور پھیلی خوشبو محسوس کر کے میری جان نکلنے لگی کیونکہ میں کمرے میں اکیلی تھی۔ امی دادی جان کے پاس سویا کرتی تھی کیونکہ آج کل دادی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، مگر جب میں نے کمرے میں ڈر محسوس کیا تو میں بھاگتے ہوئے امی کے کمرے میں آ گئی۔ امی کی آنکھ مجھے دیکھ کر کھل گئی مگر وہ غصے سے بولی، یہ کیا تم نے اتنی تیز خوشبو لگا رکھی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں حلیمہ؟ امی کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور فوراً کہا، امی میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ امی نے کہا، تم نے اتنی تیز خوشبو لگا رکھی ہے، دیکھو رات کے 12 بج رہے ہیں، یہ خوشبو لگانا ٹھیک نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، آپ یقین کریں میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی۔ مگر امی کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ دادی بھی پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک دادی کو کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ امی سے کہنے لگیں کہ مجھے چھت پر لے کر چلو، کمرے میں سانس رک رہا ہے۔ دونوں کے پیچھے پیچھے میں بھی چھت پر آ گئی تھی۔ حالانکہ آدھی رات کا وقت تھا، تقریباً 1 بج رہا تھا، مگر میں پوری رات جاگتی رہی۔ دادی کی خراب طبیعت کی وجہ سے امی بھی جاگ رہی تھی مگر صبح اٹھتے ہی امی نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا، تم نے جو رات کو ہمیں ڈرایا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ دیکھو تمہاری دادی کو خوشبو بنانے کا شوق ہے کیونکہ وہ اس خوشبو میں اپنے شوہر کی محبت کو محسوس کرتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم دن رات اس خوشبو کو استعمال کر کے گھر میں گھومو پھرو۔ مجھے شدید غصہ آیا مگر اس دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ مگر اگلے دن میری ساری سہیلیاں چلی آئیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ حلیمہ تمہارے بغیر کالج میں کوئی مزہ نہیں آتا، اسی لیے بس کل سے آنا شروع کر دو۔ مگر میں اریبہ کی بات پر حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں منگنی کی دعوت دینے آئی ہوں۔ میں حیران تھی کہ منگنی کس کی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ کل اس کی منگنی ہے اور تمہیں ضرور آنا ہے۔ میں نے اسے مبارکباد دی۔ میں سب کچھ بھول گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے، سو میں نے ان واقعات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ مگر میں نے اس کی منگنی میں جانے کے لیے بہت پرجوش تھی کیونکہ ہماری 4 سہیلیوں کا گروپ تھا جس میں اریبہ کی منگنی ہونے جا رہی تھی، باقی ابھی کسی کا بھی رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے امی کو خوشی خوشی بتایا کہ گھر میں آج اپنی سہیلی کی منگنی میں جاؤں گی۔ امی نے کہا، اگر دادی کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں عروج کو بلا لوں گی۔ عروج میری سہیلی جو میرے ہی گھر سے چند قدموں کے فاصلے پر رہتی تھی۔ پھر اس رات میں گہری نیند میں تھی جب مجھے محسوس ہوا کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے۔ وہ مسلسل مجھے جگانے کی کوشش میں تھا، میرے سرہانے کھڑا تھا مگر آواز مردانہ تھی۔ جب آنکھ کھلی تو پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ آخر آواز کیسی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی مرد نہیں تھا سوائے ہم تینوں عورتوں کے۔ اب جو ہی میری آنکھ کھلی تو ڈائریکٹ میری نظر گھڑی پر پڑی۔ ٹھیک رات کے 12 بج رہے تھے۔ جو ہی رات کے 12 بجتے میرے ساتھ یہی عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگتے۔ تقریباً روزانہ کا یہی معمول تھا اور آج بھی یہی ہونے لگا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا، حالانکہ کمرے میں اچھی خاصی خنکی تھی۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا تھی، پنکھے کی ہوا محسوس ہو رہی تھی مگر میرا پورا وجود امارے خوف کے پسینے سے ڈوب گیا تھا۔ میں چلا چلا کر امی کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یوں لگتا تھا
جیسے میری آواز اندر ہی گھٹ رہی ہے۔ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بے بسی سے امی کو پکارنا چاہتی تھی مگر آواز حلق سے برآمد ہی نہ ہوئی۔ جب ہی مجھے وہ مردانہ آواز سنائی دیتی میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی مگر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کبھی یوں لگتا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ پوری رات یہی سلسلہ چلتا رہا۔ صبح تک میری لال آنکھیں اور لال چہرہ دیکھ کر امی بھی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، کچھ دن سے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ حلیمہ، اس دن کالج میں آخر ہوا کیا تھا؟ تم کیوں بے ہوش ہوئی تھی؟ میں امی کو سب بتا دینا چاہتی تھی مگر پھر خیال آیا کہ امی مجھے اریبہ کی منگنی میں جانے نہیں دیں گی، تو میں نے فی الحال اس بات کو نظر انداز کر دیا اور امی سے کہا، نہ جانے مجھے کیا ہوا ہے، بس رات کو ڈر لگتا ہے۔ امی نے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا، صرف اسی وجہ سے کیونکہ میں اریبہ کی منگنی میں جا کر دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے دن یوں ہی رات کے 8 بجے میں تیار ہونے لگی، کیونکہ میں نے عروج کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جائے، مگر تھوڑی دیر بعد یوں ہی تیار ہوئی خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی مگر غور کیا تو صرف ایک چیز کی کمی لگی اور وہ تھی دادی جان کے بنائے ہوئے عطر کی خوشبو، جو میری سہیلیوں کو پسند تھی اور میں وہ لگائے بغیر کہیں جاتی بھی نہ تھی۔ مگر امی سے ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ امی ہمیشہ رات کو خوشبو لگانے سے منع کرتی تھی۔ میں نے دیکھا امی باورچی خانے میں کام کر رہی ہیں، دادی سو رہی ہیں، سو چپکے سے ان کے کمرے میں گئی اور وہ خوشبو کو اپنے پرس میں رکھ لیا۔ پھر اپنے کمرے میں آ کر اچھے سے خود کو خوشبو میں بھگو لیا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتی اور خود کو دنیا کی خوبصورت لڑکی سمجھ کر اترانے لگی، اور سچ میں میرا ناک نقشہ، میری رنگت بے حد حسین تھی، جو مجھے ورثے میں امی سے ملی تھی۔ میں نے کالے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ عروج اپنے بھائی کے ساتھ اریبہ کے گھر جا رہی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ جانے والی تھی۔ امی کو بتایا، ابھی میں گھر سے نکل آئی مگر مجھے پیچھے سے امی کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے عجیب لگا کہ امی آوازیں کیوں دے رہی ہیں۔ پھر خیال آیا کہ میں نے دادی کی عطر استعمال کی ہے، اسی لیے یقیناً وہ غصہ کر رہی ہوں گی، مگر میں جلدی سے گھر سے نکل آئی تھی۔ عروج کو دیکھ کر خوش ہو گئی، وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اریبہ کے گھر جانے لگے مگر جوں ہی آدھا راستہ طے کیا اس کے بھائی کی موٹر سائیکل اچانک ایک جگہ جا کر خراب ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ہم دونوں لڑکیاں اکیلی تھیں، جبکہ اس کا بھائی جس کی عمر صرف 17 برس تھی، وہ پریشانی سے موٹر سائیکل کو دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ بند کیوں ہوئی ہے۔ مجھے اس سنسان جگہ پر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے چہرے پر چھایا خوف دیکھ کر عروج کہنے لگی، کیوں اتنی پریشان ہوتی ہوں؟ ابھی موٹر سائیکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، مجھے اس جگہ بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم دونوں تھوڑا آگے چلتے ہیں، تم اپنے بھائی سے کہو کہ موٹر سائیکل لے کر تھوڑا آگے آ جائے۔ تو وہ کہنے لگی، آخر تمہیں اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ تب میرے سامنے کی جانب اشارہ کیا جہاں قبرستان تھا اور وہاں اٹھتا ہوا دھندلا سا سایہ جو رات کے ساتھ اس منظر کو اور تاریک اور بھیانک بنا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو عروج بیچاری کی بھی جان نکل گئی۔ پھر ہم دونوں تھوڑا آگے آ کر کھڑے ہو گئے، مگر سب سے زیادہ خوف کی وجہ وہ پیڑ تھا جس کے نیچے میں کھڑی تھی۔ میں نے اس ڈر کو عروج کو محسوس نہ ہونے دیا اور بس موٹر سائیکل کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کسی نے سامنے والے پیڑ کی شاخ کو زور زور سے ہلایا ہے۔ میں حیران تھی کہ آخر وہاں کون ہے۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا، اس دن کالج میں نظر آنے والا وہ خوفناک چہرہ آج پھر مجھے اسی پیڑ کے پیچھے سے نظر آیا تھا۔ میرا پورا وجود خوف کے مارے کانپنے لگا، رنگت پیلی پڑ گئی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کون سی شے ہے جو مجھے بار بار ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تبھی وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس سے زیادہ دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھی، امی سرہانے کھڑی تھی اور امی پریشان تھی، جبکہ دادی تسبیح پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی۔ امی نے کہا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم نہیں جانتی تمہاری سہیلی کتنی پریشان تھی؟ کیوں تم بار بار بے ہوش ہو جاتی ہو؟ دادی جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے امی سے کہا، اس لڑکی نے میری بات نہیں مانی، اس نے اسی کو استعمال کیا ہے جس کو میں نے 10 سالوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، خوشبو کی وہ بوتل پوری خالی پڑی ہے۔ اس خوشبو کو نہ تو آج تک میں نے خود استعمال کیا نہ کسی کو فروخت کیا، مگر آج جب میں نے بوتل نکال کر دیکھی تو بالکل خالی پڑی تھی، جس کا مطلب ہے تمہاری بیٹی ہم سے چوری چھپے وہ خوشبو استعمال کرتے ہوئے کالج جاتی رہی ہے۔
آخر اس کے ساتھ وہی ہو گیا ہے جس کا مجھے ڈر تھا۔ دادی بڑی عجیب و غریب بات کر رہی تھیں۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی، خوف سے حالت میری بری تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میں یقیناً کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ امی نے روتے ہوئے کہا، اچھا ہوتا اماں کہ ہم اسے وہ بات بتا دیتے تو آج ہمیں یوں پچھتانا نہ پڑتا۔ جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ نہ کرتی۔ میں حیران ہو کر دونوں کے منہ دیکھنے لگی کہ آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ کیا وہ خوشبو لگانا میرا اتنا بڑا جرم ہے جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ اب میں امی سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی بس مجھے صاف صاف بتائیے آپ دونوں کیا بات کر رہی ہیں؟ میں نے وہ خوشبو لگا کر آخر کیا غلطی کی ہے؟ مانتی ہوں آپ سے اور دادی سے چھپ کر خوشبو استعمال کرتی تھی، مگر جب میری دادی کی بنائی عطر سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو آخر میں کیوں نہیں؟ میری آنکھوں میں سوال دیکھ کر دادی سر جھکا کر بولی، مگر بیٹا وہ خوشبو کوئی ایسی ویسی نہیں بلکہ آسیب زدہ خوشبو تھی جو جنات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ دادی مجھے ایک ایسی خوفناک حقیقت سے آگاہ کریں گی جو میں نے وہم و گمان میں بھی نہ سوچی تھی۔ میں پھٹی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادی نے کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم نے وہ خوشبو کی بوتل استعمال کر کے بہت بڑا جرم کر دیا ہے، تبھی تو تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر تم مجھے ایک بار بتا دیتی کہ تم نے غلطی سے وہ خوشبو لگا لی ہے یا پھر میں تمہیں لگاتے ہوئے دیکھ لیتی تو میں کبھی تمہیں یہ کام کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیتی۔ اس خوشبو کا ایک بہت پرانا قصہ ہے بیٹا جس سے تم واقف نہیں، کیونکہ تب تم بے حد کم عمر تھی۔ تمہارے دادا کا انتقال ہو چکا تھا، ہمارے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ تمہاری ماں نئی نئی بیاہ کر میرے گھر میں آئی تھی، مگر اچانک تمہارے ابا کی نوکری چلی گئی، جس کی وجہ سے تمہاری پیدائش کے بعد گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ مالی حالات خراب تھے۔ میں پریشان تھی کہ ایسے میں اپنے بیٹے کا ساتھ میں کیسے دے سکتی ہوں۔ پھر جب میں نے خوشبو بنانا شروع کی تو لوگوں کو وہ بہت پسند آنے لگی۔ لوگوں نے میرا نام لے کر وہ عطر لینا شروع کر دیا جس کے مجھے بہت اچھے دام بھی دیتے تھے۔ یوں میں اپنے کام سے بہت خوش تھی۔ ایک دن جب ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے فلاں پھول کی خوشبو چاہیے۔ وہ پھول ملنا بہت نایاب تھا مگر میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ وہ ایک گلاب کا پھول تھا جو ایک دوسرے قسم کا پھول ہوتا ہے جس کی خوشبو لگانے کے بعد لوگ اس مہک کو سب سے منفرد سمجھتے ہیں۔ میں اس گلاب کے پھول کی تلاش میں اسی دن نکل گئی، مگر دوسرے دن اس لڑکے نے اس ملک واپس جانا تھا کیونکہ وہ کسی اور ملک میں نوکری کرتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے جانے سے پہلے اس کا عطر تیار کر کے دے دوں، پھر میں اسی باغ سے وہ پھول کی تلاش کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچی جہاں کسی انسان کا جانا منع تھا۔ گو کے باغ میں چوکیدار موجود تھا مگر شاید اسے میرے اندر آنے کی خبر نہ ہوئی۔ میں ایک غیر ممنوع حصے کی طرف آ گئی تھی، مگر یہاں آ کر تو میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ سامنے سدا بہار پھولوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، گلاب، موتیا اور نہ جانے کون کون سے پھول تھے جو میں نے آج سے پہلے نہ کبھی دیکھے نہ سنے۔ میں اتنی بے قرار ہو گئی کہ میں نے سارے پھول جلدی جلدی توڑنے شروع کیے اور ٹوکرے میں بھرنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ چوکیدار کو خبر ہو کہ میں نے یہاں موجود سارے پھول خراب کر دیے ہیں، سو میں نے سارے پھولوں کو تھیلے میں ڈالا اور دوسری طرف چھوٹے دروازے سے نکل کر گھر آ گئی۔ میں ان تمام پھولوں کو ملا کر اس خوشبودار عطر بنانا چاہتی تھی مگر ہرگز نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، ایسی غلطی جو میری آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ پھر میں اس رات عطر تیار کر رہی تھی، سارے پھولوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی میرا بیٹا کام سے واپس آیا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا، اماں کیسی خوشبو ہے؟ بہو بھی حیران تھی، ساتھ ہی ساتھ میری چھوٹی پوتی بھی نیچے زمین پر کھیل رہی تھی، وہ بھی اس میں سے ایک پھول اٹھا کر لے جا چکی تھی۔ میں نے کہا، مجھے آج کی رات عطر تیار کرنا ہے تو تم سب لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یوں سب دوسرے کمرے میں چلے گئے جبکہ میں اکیلی بیٹھ کر پھولوں کو مسل مسل کر وہ ان میں سے خوشبو نکالنے لگی۔ اچانک مجھے اپنے کمرے میں عجیب سایہ نظر آیا جو کہ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ میں اس سائے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے ساری توجہ پھولوں پر لگا دی، مگر پھر سے رات کے وقت وہ لمبا دراز قد سایہ مجھے بے چینی سے ٹہلتا نظر آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی پریشانی میں ٹہلتا ہو۔ یہ دیکھ کر میں سہم گئی، سوچا کہ بہو بیٹے کو جا کر یہ بات بتاتی ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ سوچیں گے اس بڑھاپے نے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا ہے
اور مجھے ایسا خیال نہیں سوچنا چاہیے، بھلا میں ان سے ایسی بات کرتے ہوئے کیسی لگوں گی؟ یقیناً وہ میرا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو اتنی عمر رسیدہ ہو کر کیسے بچوں والی باتیں کر رہی ہیں۔ یوں میں نے یہ بات اس کے بعد کسی کو نہ بتائی۔ پھر میں رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر وہ عطر شیشی میں ڈال رہی تھی جب اچانک مجھے اندھیرے میں دو خوفناک آنکھیں چمکتی نظر آئیں۔ جو ہی تھوڑی روشنی ہوئی تو میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین نظارہ دیکھا۔ میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کا پورا وجود مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہاں مگر اس کی گردن اور چہرہ نظر آ رہے تھے۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح سہم گئی۔ پہلے تو خیال آیا شاید کوئی چور و چکا ہے جو اس گھر میں لوٹ مار کرنے کے لیے رات کو میرے سامنے آیا ہے، مگر جب مجھے نیچے سے اس کا وجود نظر نہ آیا تو خوف کے مارے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ مگر وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیوں بڑھیا، تو نے ہمارے پھولوں کے باغیچے کو کیوں خراب کیا؟ تو جانتی ہے وہ ہم نے کتنی محنت سے اگائے تھے، صرف اسی لیے کہ ہماری پسندیدہ جنزادیاں جو رات کے دوسرے پہر اس باغیچے میں آتی ہیں وہ ہمیں پسند کر لیں، ہم سے شادی کر لیں، مگر تو نے ہمارے باغیچے کو برباد کر دیا، ہماری کھیتی اجاڑ دی۔ میں اس کی اس بات کو سن کر حیران تھی، سمجھ گئی تھی کہ مجھ سے اس بار کوئی سنگین غلطی ہو چکی ہے۔ کانپتے لہجے میں کہا، مگر تم ہو کون اور کون سی غلطی میں نے کر دی ہے؟ تبھی اس نے اپنی خوفناک سرخ آنکھیں اٹھا کر ایک نظر مجھے دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، میں ایک جنزادہ ہوں، اس باغ میں رہتا تھا جہاں سے تو نے وہ پھول توڑے۔ وہ باغ ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، نہ کہ انسانوں نے جو تم وہاں پھول توڑنے پہنچ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، چاہتے تو تم سے اسی وقت بدلہ لے سکتے تھے، مگر تو بڑھیا ہے سو ہم تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے، مگر اب تو نے ان پھولوں کو مسل دیا، سارا عطر تیار کر کے شیشی میں بھر دیا۔ ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے تو نے یہ نہیں سوچا؟ اب میں سمجھنے لگی کہ مجھ سے واقعی ایک بہت بڑی بھیانک غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے جنات کے باغ کے پھولوں کو توڑ لیا، جہاں جانا انسانوں کا منع تھا میں وہاں جا پہنچی تھی، چوکیدار سے چھپ کر لالچ میں آ گئی تھی پھولوں کو دیکھ کر، لیکن یہ غلطی مجھ سے اتنی بڑی ہوئی کہ وہ جنات میرے سامنے بیٹھا مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ تبھی میں نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ باغیچہ تمہارا ہے، میں ٹھہری بوڑھی عورت، اگر پتہ ہوتا تو ہرگز اس طرف نہ جاتی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ڈراؤنی آواز میں بولا، تو نے غلطی کر دی، مگر اب اس کا بدلہ تجھ سے نہیں بلکہ تیری آنے والی جوان نسل سے لوں گا، کیونکہ تو نے ہمارا دل توڑا ہے۔ اب ہم تجھے بھی ایسے ہی تنگ کریں گے۔ یہ پھولوں کا باغ میں نے ایک جنزادی کے لیے لگایا تھا جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جنزادی اب کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی، اسی لیے میں تیری نسل کے کسی نوجوان لڑکی سے شادی کروں گا، بس یہی تیری سزا ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی بات سن رہی تھی، میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے۔ وہ بولا، تو نے جو عطر بنایا ہے ہمیشہ اس کو سنبھال کر رکھنا، اگر غلطی سے بھی اسے کسی جوان لڑکی نے لگا لیا تو سمجھ لینا بس کہ وہی لڑکی میری دلہن بنے گی۔ یہ کہتے ہی وہ وجود میرے سامنے سے غائب ہو گیا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہے۔ دوسری صبح مجھے سخت بخار نے گھیر لیا تھا، لیکن میں نے وہ عطر کی شیشی جو اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی، جس کے اندر گلاب کے پھولوں کا عطر تھا، وہ بھی جنات کے باغیچے کے پھولوں کا، سب سے چھپا کر رکھ لی۔ میری بیماری کی وجہ میرے بہو اور بیٹی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بخار تو اتر گیا تھا۔ گزرتے سالوں میں اس بات کو بھی بھول گئی، مگر اچانک ایک حادثے میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی بہو کا ساتھ دینے کے لیے دوبارہ وہی کام کرنے لگی، خوشبو بنانے لگی، مگر اب میں بہت احتیاط کرتی تھی۔ مگر ایک دن غلطی سے میری بہو نے وہ عطر نکال لیا جو میں نے چھپا کر رکھا تھا، مگر میں نے ایک دم چیخ کر اسے اس کام سے روکا۔ وہ حیران ہوئی کہ ساس نے ایسا کیوں کیا۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے اسے حقیقت بتا دی۔ اب اس کی بیٹی 12 سال کی ہو چکی تھی، پھر میں نے اسے منع کیا کہ وہ کبھی یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو یہ خوشبو استعمال کرنے دے گی۔ تمہاری امی نے یہ بات کسی راز کی طرح اپنے سینے میں دفن کر لی، مگر ہم دونوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے اس عطر کو جس جگہ چھپایا تھا وہ جگہ تم نے دیکھ لی تھی۔ اب تم بھی جوان ہو رہی تھی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم خوشبو چوری چھپے استعمال کرتی ہو، تم اس خوشبو کو لگا کر کالج جاتی رہی ہو۔
दादी ने मुझे तो खौफनाक किस्से सुना दिए थे। ये उनके साथ पेश आने वाला सच्चा वाक़या था। मैं हैरत से बुत बनी बैठी थी, फिर रोते हुए कहा, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। ना मैं खुशबू इस्तेमाल करती, ना मेरे साथ ये सब होता। अब वो मनहूस मुझे हर जगह नज़र आता है। हालांकि मैं तो कॉलेज भी नहीं जा सकती। मुझे वहाँ भी खौफ आता है, डर लगता है। क्या करूँ? अम्मी बताइए। मैं ठहरी 19 साला लड़की। ऐसे में ये बात सुनकर वैसे ही डर गई थी। फिर दादी ने समझाते हुए कहा, देखो हलीमा, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुमने इस बात पर हिम्मत दिखानी है। जब भी वो तुम्हें नज़र आए तो उसे कहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो मेरी गलती की सज़ा तुम्हें ना दे। मैंने दादी की बात पर सर हिला दिया। फिर अम्मी ने कहा, क्यों ना हम हलीमा को किसी मौलवी के पास लेकर चलते हैं, हो सकता है वो कोई हल बता दे। दादी ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं। अगर वो कोई नेक जिनज़ादा हुआ तो यूं ही इसका पीछा छोड़ देगा, मगर अगर वो शैतान या शरीर हुआ तो फिर हमें खुद सोचना पड़ेगा। दादी मेरे लिए परेशान रहती थी। वैसे भी आजकल उनकी तबीयत ठीक ना थी, मगर मैं बहुत डरी डरी रहने लगी। अब मैं अम्मी के पास ही सोती। मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। मगर एक दिन मेरी सहेलियाँ आ गईं। वो कहने लगी, हलीमा, तुम इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? देखो पेपर होने वाले हैं। अब तो तुम्हारा कॉलेज जाना बेहद ज़रूरी है, वरना तुम फेल हो जाओगी और तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। उन्हें मालूम ही ना था कि मेरे साथ यहाँ क्या क्या हालात पेश आ रहे हैं। मैं तो पूरी पूरी रात सो नहीं पाती, बल्कि अकेली कहीं जा नहीं सकती। हर लम्हे मुझ पर खौफ तारी रहता है। मगर खैर, मैंने ये बात किसी को ना बताई। अरीबा ने कहा, अरे देखो तुम्हारी आंखों के गिर्द कितने गहरे हल्के पड़ रहे हैं। मुझे यूँ लगता है तुम पूरी रात जागती रहती हो। अम्मी उन्हें समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्द ही कॉलेज जाना शुरू कर देगी। फिर वो दोनों मुझसे मिलकर चली गई थी, जबकि मैं खाली खाली नज़रों से उन्हें जाते हुए देखती रही। अगले दिन अम्मी ने कहा, बेटी अपना साल बर्बाद ना करो, देखो कॉलेज जाना ज़रूरी है। अम्मी की बात पर मैंने सर हिला दिया। अगले दिन तैयार होकर कॉलेज चली आई, मगर मैं अपनी दोस्तों के साथ गलती से भी खुद को अकेला ना होने देती। सब दोस्तों के बीच में बैठी रहती। अचानक एक पीरियड स्टार्ट होने लगा जिसकी हमने कोई तैयारी ना की थी। तो अरीबा और अरूज ने कहा कि हम पीछे की तरफ जाकर छुप जाते हैं, ऐसे लेक्चरार को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। मैं भी उनके साथ जाकर छुप गई थी, क्योंकि मेरी भी कोई तैयारी ना थी, और वैसे भी मैं तो इतने दिनों बाद कॉलेज आई थी। फिर अरूज ने कहा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। देखो बहुत भूख लग रही है, मैं अभी कैफ़े से होकर आती हूँ। वो तो चली गई, लेकिन अरीबा मेरे पास बैठी रही। अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई कि ये उसके मंगेतर का फ़ोन होगा। मंगनी के बाद उसने मोबाइल भी ले लिया था। वो फ़ोन सुनने के लिए थोड़ा आगे चली गई, जबकि मैं अकेली उस जगह बैठी हुई थी। ये एक बागीचा सा था। अभी यहाँ मुझे बैठे चंद लम्हे हुए थे। ये अचानक सामने वाले पेड़ को देखकर मैं चौंक गई, जिसकी शाखें ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, जबकि बाकी सारे पेड़ बिल्कुल साकित खड़े थे। मैं हैरान हुई कि ऐसा क्यों कर हो रहा है। उस पेड़ को गौर से मैं देखती जा रही थी, क्योंकि यहाँ हवा का तो नामो निशान भी ना था। तभी मुझे वो मखसूस खुशबू अपने पीछे महसूस हुई। यूँ लग रहा था जैसे कोई धीरे से मेरे पास आकर बैठा है। मैं समझी कि शायद मेरी कोई सहेली है। पलट कर देखा तो किसी ने ज़ोर से मेरे चेहरे को छुआ, फिर बालों को पीछे से यूँ खींचा कि मेरे सर की खोपड़ी में पूरी शिद्दत से दर्द उठा था। मैं एकदम से चीख उठी थी। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर अरीबा वहीं चली आई, मगर मैंने किसी काले साए को बहुत तेज़ी से भागते देखा था, और मैं इससे ज़्यादा ना देख सकी और बेहोश हो गई। फिर जब होश आया तो मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में थी। उन्होंने अम्मी को बुलवा लिया था। अम्मी और दादी परेशान बैठी थी। वो अम्मी से कहने लगी, देखिए, जब तक आपकी बच्ची की तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती, आप इसे कॉलेज मत भेजें। आखिर इसके साथ मसला क्या है? क्या इसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? अम्मी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। दादी भी परेशान हाल बैठी थी, जबकि मैं हवास पाख्ता चारों तरफ देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था मामला क्या है। फिर अम्मी से कहा, अम्मी मुझे घर ले चले, अब मैं दोबारा कभी कॉलेज नहीं आऊँगी। प्रिंसिपल ने कहा, बेटी यूँ नहीं कहते, आपके मुस्तकबिल का सवाल है। मुस्तकबिल बर्बाद हो गया तो क्या करोगी? तुम्हारे साथ जो भी मसला है, पहले उसे हल करने की कोशिश करो, और इम्तिहान होने में पूरे 2 माह बाकी हैं। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, घर पर रहो। खैर अम्मी मुझे घर ले आईं। उनके चेहरे पर वाज़े परेशानी नज़र आ रही थी। फिर दादी गुस्से से बोली, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मेरी पोती की ये हालत पहले ही मैंने अपने जवान बेटे को खो दिया है। मैं अपनी पोती को नहीं खो सकती। आज ही मैं मौलवी साहब के पास इसे लेकर जाऊंगी। अम्मी ने कहा, जी अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। हम लोग इसे मौलवी साहब के पास लेकर चलते हैं। आखिर वो चीज़ इसे क्यों परेशान कर रही है। मैं पूरी पूरी रात सोती भी ना थी। यूँ लगता था कि आंखें बंद करूंगी तो वो धीरे से मेरे पास आकर बैठ जाएगा। फिर दूसरे दिन अम्मी और दादी मुझे मौलवी के पास ले गई। वो बुज़ुर्ग थे और ऐसी चीज़ों का इलाज करते थे, तावीज़ दिया करते। उनके पास 2-3 औरतें मज़ीद बैठी थी, जबकि मैं सर झुकाकर बैठ गई। मौलवी साहब ने मुझे धीमे अंदाज में अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ बेटी? दादी ने कहा, आप ही कुछ हल निकालें। दादी ने फिर शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ पेश आने वाले सारे वाक़यात उन्हें बता दिए। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इस लड़की के साथ हुआ है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक वो उसके सामने हथियार डाल चुकी होती, मगर ये लड़की बहुत हिम्मत वाली है। मैंने डरते डरते मौलवी साहब से कहा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं हिम्मत वाली नहीं हूँ। यूँ लगता है बस मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊँगी। मौलवी साहब ने कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। बेटी, मौत और ज़िंदगी तो सिर्फ़ उस पाक ज़ात के हाथ में है, और दूसरी वो मखलूक जो तुम्हें परेशान कर रही है वो बहुत शरीर है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती, मगर उनसे निमटने का हुनर मुझे अच्छे से आता है, सो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मौलवी साहब ने मुझे बहुत तसल्ली दी। फिर उन्होंने मुझे एक तावीज़ गले में पहनने के लिए दिया और दम किया हुआ पानी भी दिया। जब फिर तुम्हें खौफ महसूस होगा, तुम आयतल कुर्सी पढ़ना, और देखो 5 वक्त की नमाज पढ़ना मत छोड़ना। कुरान पाक पाबंदी से पढ़ना। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया। हालांकि मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि आज तक मैंने पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ी थी। हाँ, कभी कभार जुमे को पढ़ लिया करती, या फिर जुमे को ही कुरान पाक खोल कर थोड़ी बहुत तिलावत कर लिया करती थी, जब अम्मी मुझसे बहुत ज़बरदस्ती कहा करती थी, मगर इसके अलावा ख़ुद अपनी मर्ज़ी से मैंने कभी नमाज ना पढ़ी थी। मुझे इस बात पर बहुत पशेमानी थी। मौलवी साहब के कहने पर मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू की। हर वक्त हिजाब लेने लगी और फजर के वक्त नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करती। अम्मी बहुत खुश थीं। दादी के चेहरे पर भी सुकून था। कहने लगी, अब तो देखो हलीमा कितनी प्यारी लग रही है, इसके चेहरे पर अब तो निखार आ रहा है। मैं सोचने लगी कि ये सब कुछ नमाज की वजह से हुआ है। मैंने जो गुनाह किए, ये सब मुझे उसकी सज़ा मिली। एक दिन जब मैं इशा की नमाज़ पढ़कर सोई तो अचानक मुझे अपने कान में सरगोशी महसूस हुई। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, तुम एक नेक लड़की हो, मगर तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये आवाज़ बहुत अजीब थी। मैं ये आवाज़ सुनकर सहम कर उठी, मगर जिसकी आवाज़ थी वो तो कमरे में दिखाई ना दे रहा था। आवाज़ मर्दाना थी। मैं आसपास देखते हुए डर कर भागने लगी। अचानक किसी ने पीछे से मेरा दुपट्टा खींचा, जैसे कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पलटकर देखा तो सामने खड़े वजूद को देखते ही मुंह से चीख निकली। वो अजनबी था, मगर उसका चेहरा और गर्दन नजर आ रहे थे। बाकी उसके वजूद पर सिर्फ अंधेरा था। वो चमकती आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने देखा उसकी आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मोहब्बत से चमकती नज़रें और उनमें हैरत। अचानक वो मुस्कुराकर बोला। ऐसे में उसका चेहरा खौफनाक नहीं बल्कि नहायत दिलफरेब लग रहा था। मैं बुत बनी खड़ी थी। उसकी पुरकशिश मुस्कुराहट ने मुझे वहीं मुंजमद कर दिया था। मैंने डरते डरते कहा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराकर बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हें परेशान करता हूँ, मगर तुम्हें डराना नहीं चाहता। क्या तुम वही खौफनाक चीज़ हो जिसकी कहानी मुझे दादी ने सुनाई थी? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे डर लगता है। ये सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, मगर आज के बाद तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा। तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी, क्योंकि अब मैं अक्सर तुम्हारे पास आया करूँगा। लेकिन अब तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, तिलावत भी करती हूँ। तुम जैसी बुरी चीज़ मेरे करीब नहीं आ सकती। वो मुस्कुराकर बोला, मैं बुरी चीज़ हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं नेक जन्नात हूँ। पहले मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आता था क्योंकि वो खुशबू मुझे तुम्हारे करीब आने पर मजबूर करती थी, मगर अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आता हूँ क्योंकि तुमने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है और कुरान पाक की तिलावत भी करती हो। मुझे इबादत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। तुम्हें इबादत करते देखकर मैं भी खुश होता हूँ और इतनी दिलचस्पी से नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं हैरान हुई कि दादी ने तो मुझे इसके बारे में कुछ और ही बताया था, मगर सामने खड़ा ये अजीब शक्ल वाला जिनज़ादा मुझे अलग ही दास्तान सुना रहा है। मेरे चेहरे पर छाई हैरत देखकर वो बोला, तुम्हारी दादी को बरसों पुराना जो जिन्नात नज़र आया था, वो मैं नहीं था बल्कि मेरा बाप था, मगर वो अक्सर ही बुरे कामों में मुलव्वस था। वो दूसरी जिनजादियों को भी परेशान करता था।
اس باغ کی وجہ سے۔ دراصل تمہیں اس کہانی پر یقین نہیں آئے گا جو تمہاری دادی نے سنائی۔ انہیں ادھوری کہانی معلوم تھی، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بات کیا تھی۔ وہ باغ جس پر میرے باپ جنزادے کی حکومت تھی، اس نے پھولوں کا وہ باغ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا، جس پر وہ خطرناک عمل کیا کرتا، جس کی وجہ سے باغ کی خوشبو بہت تیز ہو جاتی۔ وہ جنزادیوں کو وہ خوشبو اپنی طرف کھینچتی تھی، پھر وہ جنزادی کو وہاں قید کر لیتا اور اس سے زبردستی شادی کرتا۔ مگر اس بار جو جنزادی باغیچے میں آئی تھی وہ نہایت نیک تھی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی۔ وہ گلاب کے پھول اس باغ سے لینے آئی تھی۔ اس بار اس نے اغوا کر کے زبردستی اس سے شادی کر لی، جس کے بعد اس کے جسم سے میں پیدا ہوا۔ لیکن میں تو اپنی ماں پر گیا تھا، باپ پر نہیں۔ میں اپنے باپ کے منہ سے ہزاروں بار یہ قصہ سن چکا تھا کہ میری نظر ایک لڑکی پر ہے۔ اگر وہ لڑکی اس خوشبو کو استعمال کرے گی تو میں کبھی نہ کبھی اس آدم زادی سے شادی کروں گا۔ میں ابا کی بات سن کر حیران ہوتا۔ پھر ایک دن میری ماں نے مجھے یہ بات بتائی اور کہا، تم کبھی اپنے باپ کو اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دینا کہ وہ کسی آدم زادی کو یوں تنگ کرے۔ یوں تمہیں جو خوفناک چہرہ دکھائی دیتا تھا وہ میرے ابا کا تھا۔ اب میں جان گیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے اپنی اماں کو سب کچھ بتا دیا، جس کے بعد انہوں نے قبیلے کے سردار سے شکایت کی اور ابا کو قید خانے میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا، کیونکہ ان کی حرکتیں دوسرے جنات اور آدم زادوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھیں۔ ان کے قید میں جانے کے بعد سکون ہو گیا، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا تو حیران ہو گیا۔ تمہارے اندر اتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ میں نے سوچا تبدیلی تو اچھی ہے، تم اس سے پہلے کہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں خوف کا شکار رہو کہ وہ جنزادہ تم پر عاشق ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں تمہیں حقیقت بتانے آیا تھا۔ آج کے بعد تمہیں اپنے دل میں یہ خوف رکھنے کی ضرورت نہیں کہ اب وہ دوبارہ تمہارے سامنے آئے گا، اسی لیے اپنی بقیہ زندگی خوشی سے گزارو۔ اس کا مہربان چہرہ دیکھ کر تو میں بھی حیران تھی، مگر حقیقت بتا کر اب وہ میرے سامنے سے جا رہا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو مسکرا کر بولا، کبھی کبھار میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ میرے دل میں جو خوف تھا اب تو وہ کہیں دور جا سویا تھا۔ میں خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میں پابندی سے نماز پڑھ رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ پھر جو ہی امتحان ہونے لگے میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کالج کی پڑھائی کے بعد اب میں گھر میں فارغ رہتی۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دادی سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی آپ کی طرح وہ عطر بنانا سیکھنا چاہتی ہوں۔ دادی نے مجھے غصے سے گھورا اور کہا، پہلے ہی اس خوشبو کی وجہ سے یہ سب ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی بیٹا تم مزید کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ تو میں نے کہا، میں آپ کا ہنر سیکھنا چاہتی ہوں۔ دراصل میں اپنے دادا کے ہنر کو یادگار کے طور پر سیکھ کر ان کا نام آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ میری خواہش سن کر دادی نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، لگتا ہے اب میری بچی بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ امی کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ پھر میں نے دادی سے وہ خوشبو بنانا سیکھی، مگر ایک دن میں نے دادی کو یہ راز بتا دیا تھا کہ میرے دل سے جنزادے کا خوف کیسے دور ہوا۔ انہوں نے یہ بات سنی تو حیران رہ گئی۔ میں نے انہیں اس رات کا قصہ بتایا جو میرے ساتھ پیش آیا جب جنزادہ میرے سامنے آیا تھا۔ دادی نے کہا، چلو خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی خدا نہ خواستہ تمہاری شادی کے بعد بھی یہ مسئلہ ہوا تو تمہیں تو پریشانی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب اللہ نے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتی ہیں، اور دیکھیے میں دادا کی بنائی ہوئی سطر کو کتنا مشہور کروں گی کہ ہر کوئی میرے کام کو، میرے دادا کے نام کو جاننے لگے گا۔ میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ دادی مسکرائیں اور مجھے دل سے دعا دی کہ میں زندگی میں کامیاب رہوں، خوشحال رہوں اور ترقی کروں۔